کینیا میں پاکستانی صحافی ارشد شریف کا قتل پوری دنیا میں موضوع بحث ہے۔ دنیا کا ہر ملک کا میڈیا سوشل میڈیا قتل کے واقعے کو مختلف انداز میں پیش کر رہا ہے۔ اس کی سب سے بڑی وجہ کینیا جیسا ملک ہے جہاں مختلف مافیاز کا کنٹرول رہتا ہے۔ ارشد شریف واحد قتل نہیں، کینیا میں اس سے قبل بھی شخصیات کو نشانہ بنایا جا چکا ہے۔ کینیا پولیس کی جانب سے اس واقعے کی جو ابتدائی رپورٹ مگدائی پولیس اسٹیشن میں جمع کروائی گئی ہے، اس میں کہا گیا ہے کہ پولیس کو ابتدائی طور پہ معلوم ہوا کہ فائرنگ کے ایک واقعے میں کینیا پولیس کے اسپیشل سروس یونٹ GSU کے افسران ملوث تھے اور اس کے نتیجے میں پاکستانی شہری ارشد شریف فائرنگ سے ہلاک ہو گئے ہیں۔ کینیا میں پولیس اور اس کے ماتحت بننے والے خصوصی پولیس یونٹس پر ماورائے عدالت قتل اور ملزمان کو لاپتہ کرنے جیسے الزامات لگتے رہتے ہیں۔ GSU نیشنل پولیس سروس کے محکمہ کرمنل انویسٹیگیشن کے ماتحت ایک ذیلی یونٹ ہے۔ GSU کو سن 1999 میں تشکیل دیا گیا تھا۔ ابتدائی طور پر اس کا نام اسپیشل کرائم پریونشن یونٹ تھا، تاہم سن 2019 میں اس کا نام تبدیل کر کے اس کو موجودہ نام یعنی اسپیشل سروس یونٹ GSU دیا گیا۔ ماضی میں اس یونٹ نے قتل کے ہائی پروفائل پیچیدہ کیسز کو حل کرنے، اغوا اور بھتہ خوری میں ملوث گروہوں کے خلاف کامیاب کارروائیاں کی ہیں۔ تاہم گزشتہ چند برسوں میں اس یونٹ پر شہریوں کو مبینہ طور پر اغوا کرنے، لاپتہ کرنے اور مشتبہ ملزمان کے ماورائے عدالت قتل جیسے الزامات بھی لگے ہیں، جس سے اس کی شہرت داغدار ہوئی ہے۔ جولائی 2022 میں کینیا کی عدالت نے 3 پولیس اہلکاروں اور ایک سویلین شخص کو حقوق انسانی کے لیے کام کرنے والے معروف وکیل ویلی کیمانی اور 2 دیگر افراد کو جون 2016 میں قتل کرنے کا مجرم ٹھہرایا۔ ویلی کیمانی، ان کے کلائنٹ اور ٹیکسی ڈرائیور کی لاشیں نیروبی کے مضافات سے گزرنے والے دریا میں پھینکی گئی تھیں۔ مئی 2016 میں کینیا سے تعلق رکھنے والی معروف کاروباری شخصیت جیکب جوما کو اس وقت گولی مار کر ہلاک کر دیا گیا تھا جب وہ اپنے گھر جا رہے تھے۔ انہوں نے حکومت کے خلاف متعدد ناکام کاروباری معاہدوں پر ہائی پروفائل کیسز دائر کر رکھے تھے۔ اسی طرح فروری 2015 میں کینیا کے معروف ممبر پارلیمان اور ٹریڈ یونینسٹ جارج موچری کو ملک کے دارالحکومت نیروبی میں گولی مار کر ہلاک کر دیا گیا تھا۔ علیہ صبح پیش آنے والے اس واقعے میں ممبر پارلیمان کے 2 محافظ اور ڈرائیور بھی ہلاک ہوئے تھے۔ اپریل 2014 میں کینیا سے تعلق رکھنے والے معروف مگر سخت غیر مسلمان عالم دین ابو بکر شریف احمد کو ممباسا کے مضافات میں گولی مار کر ہلاک کر دیا گیا تھا۔ ان کی ہلاکت کے بعد ان کے پیروکاروں نے احتجاج کا سلسلہ شروع کیا اور یہ الزام عائد کیا کہ متنازع عالم کے قتل میں پولیس ملوث ہے۔ حال ہی میں کینین پولیس اسکواڈ SSU پر 2 بھارتیوں ذوالفقار احمد خان، بالاجی ٹیلی فلم کے سابق چیف آپریٹنگ آفیسر اور محمد زید سمی قدوائی کے قتل کا الزام لگایا گیا۔ دونوں بھارتی کینین صدر ولیم روٹو کی ڈیجیٹل مہم کا حصہ بننے کے لیے اپریل میں کینیا پہنچے تھے۔ 25 جولائی کو دونوں بھارتی کینین ٹیکسی ڈرائیور کے ساتھ لاپتہ ہو گئے تھے۔ ان ہائی پروفائل کیسز میں جولی وارڈ کا قتل کیس بھی شامل ہے، جنہیں ستمبر 1988 میں کینیا میں ہی قتل کیا گیا تھا۔ برطانوی شہری اور پبلشنگ اسسٹنٹ جولی وارڈ کینیا کے مسائی مارا گیم ریزرو میں اپنے کیمپ سے لاپتہ ہو گئی تھی۔ ایک ہفتے بعد جولی کی مسخ شدہ اور جلی ہوئی لاش مکاری کے علاقے سے ملی۔ جولی 7 ماہ کے ٹرپ پر UK سے کینیا پہنچی تھی۔ 1999 میں کینیا میں کردستان پارٹی کے بانی اور ترکی کو مطلوب عبداللہ اوکلان کی گرفتاری کا بھی ڈرامائی سین دیکھنے میں آیا۔ عبداللہ اوکلان گزشتہ کئی برسوں سے نیروبی کے سفارت خانے میں مقیم تھے، جہاں ترکی کے عہدیداروں نے کینیا چھوڑتے وقت انہیں گرفتار کیا۔ بعد ازاں انہیں ترکی منتقل کر کے سزائے موت سنائی گئی، جسے بعد میں عمر قید میں تبدیل کر دیا گیا۔ جون 2021 میں ڈچ بزنس مین ہرمن رومن ہورسٹ کو مبینہ طور پر اغوا کیے جانے کے بعد ان کے اپارٹمنٹ میں ہی قتل کر دیا گیا تھا۔ ہرمن قتل کیے جانے سے 6 سال قبل اپنی گرل فرینڈ کے ساتھ کینیا شفٹ ہوئے تھے اور کینیا کے شہر ممباسا اور کلیفی میں کئی نائٹ کلب کے مالک تھے۔ کینیا میں پولیس کی جانب سے ماورائے عدالت قتل اور جبری گمشدگیوں کے حوالے سے سماجی کارکنان تشویش کا اظہار کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ پاکستانی صحافی ارشد شریف کا قتل بہت سے سوالات کو جنم دیتا ہے۔ ارشد شریف کے قتل پر پاکستانی فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کا بیان بھی کافی اہمیت کا حامل ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ دیکھا جائے کہ ارشد شریف کی ہلاکت سے کس کو فائدہ پہنچ رہا ہے۔ بہرحال ارشد شریف کا قتل اتفاق واقعہ تھا یا پھر اس کے پیچھے کوئی بڑی سازش رچی گئی ہے، اس کا فیصلہ تو شاید ہی کبھی ہو سکے، لیکن اس قتل کے بعد پاکستانی سیاست اور پاکستان کے مستقبل کا فیصلہ چند دنوں میں متوقع ہے۔ پرائم نیوز، اسلام آباد۔